على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: فألهمها فجورها وتقواها، أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بين ذلك لها وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. وقال سعيد بن جبير: ألهمها الخير والشر. وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الشمس کی آیات ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس پر اپنے دلائل ذکر فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا کا معنی ہے کہ فَأَرْشَدَهَا إِلَى فُجُورِهَا وَتَقْوَاهَا، یا اس کا ترجمہ فرمائے اے بَيَّنَ ذَلِكَ لَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو کھول دیا، بیان کر دیا، بتلا دیا کہ یہ راستہ جو ہے خیر کا ہے اور یہ راستہ جو ہے شر کا ہے۔ فجور کہتے ہیں گناہ کو، یعنی برا راستہ، اور تقوی کہتے ہیں بچنے کو، یعنی برائی کا راستہ اور اس سے بچنے کا راستہ، دونوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بتلا دی۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا ہے، یوں سمجھ لیں تو اس کے مادہ کے اندر، جبلت کے اندر، طبیعت کے اندر، اس کی سجیت کے اندر دونوں چیزیں رکھی، اس میں خیر کا مادہ بھی موجود ہے اور شر کا مادہ بھی موجود ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سر سے پاؤں تک لے کر ایک تو یہ آزاد دیے ہیں، یہ جسد دیا ہے، اور ایک جسد انسان ہے، ایک نفس انسان ہے اور ایک روح انسان۔ ان تین کے مرکب کا نام جو ہے وہ انسان، یعنی ایک جسد ہے، ایک جسد کے اندر ایک نفس ہے، اس نفس کے اندر پھر ایک روح ہے، اس روح سے گویا نفس کی حیات ہے اور نفس سے پھر جسد کی حیات ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں کہیں لفظ آتا ہے انفس کا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ اس نفس کو قبض کرتے ہیں موت کے وقت میں۔ اور کہیں لفظ آتا ہے روح کا، جیسے کئی قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں آتا ہے کہ ارواح مومن جو ہیں وہ علیین میں ہوں گے، اور ارواح کفار جو ہیں وہ سجین میں ہوں گے۔ اور اسی طرح آتا ہے یا احادیث مبارکہ میں کہ ملائکہ آ کر مبارک دیتے ہیں، اور یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب، کہ اے روح پاک پاکیزہ جسد میں اللہ کی رضا اور رحمت کی طرف اور اللہ کی طرف چلو۔ اور پھر ہر آسمان میں اس کا استقبال ہوتا ہے اور اس کی خوشبوئیں پھیلتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک بری روح ہے جس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس پر ہر طرف سے ملائکہ اللہ کے پھٹکار بھیجتے ہیں اور اس سے ایک بہت بڑی عفونت اور بدبو پھیلتی ہے کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے ملائکہ بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں،
اسی طرح سے پھر اللہ نے انسان کو دیے ہیں حواس خمس، جو مشہور ہیں 5 حواس، یعنی کیا معنی؟ سننا، سننے والے حواس، دیکھنے والے حواس، اور چکھنے والے حواس، اور عقل اور چھونے والے حواس، یہ اللہ نے حواس خمس عطا فرمائے۔ اسی طرح پھر اللہ نے ہر بندے کے اندر قوتیں رکھی ہیں، جیسے علم کی قوت ہے کہ یہ چیزیں علم حاصل کرتی ہیں، خوشبو ہے کہ بدبو ہے، سن کے علم حاصل کر رہا ہے کہ میں نے گالی سنی ہے یا قرآن سنا ہے، اور عقل پھر اس سب کو کنٹرول کر کے سوچ رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں قوت علمیہ۔ اسی طرح پھر اللہ نے بندے کو دی ہیں قوتیں جن کو کہا جاتا ہے قوت عملیہ، کہ انسان پھر ان کو سوچنے سمجھنے کے بعد پھر عمل کی زندگی میں آتا ہے، اس کام کو کر گزرتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوت عملیہ۔ اور اسی طرح پھر ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہیں قوت ملکیہ، جو فرشتوں کی صفات ہے، اور اسی طرح اس میں ہیں پھر قوت شہوانیہ، کہ شہوت ہے، لذت ہے، انسان کو عورت کی خواہش ہے، کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، اور چیزوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، یہ قوت شہوانیہ اور حیوانیہ کہلاتی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک چھوٹے سے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے نا کہ انسان کو اگر دیکھو تو ایک پورا عالم ہے اور یہ ایک چھوٹا سا عالم ہے، یعنی پوری کائنات جو ہے گویا کہ وہ ایک عالم ہے بہت بڑا، اور انسان جو ہے گویا اس کا ایک خلاصہ ہے چھوٹا سا، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کے اندر اپنی آیات توحید کو پھیلایا ہے، اسی طرح ایک چھوٹے سے انسان کے اندر بھی اللہ نے اپنی آیات کو پھیلایا ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم ملتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ کیا تم کم از کم اپنے وجود میں، اپنے نفس میں بھی غور کر کے اللہ کی قدرت وہ نہیں پہچان سکتے ہو کہ اتنے چھوٹے سے انسان میں اللہ نے کیسی کیسی قوتیں رکھ دی۔ ایک بات یہ سمجھ، دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ انسان کو پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی خیر اور شر دونوں کی سمجھ عطا فرماتے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے کوئی چیز۔ آپ دیکھیں ایک مرغی کا چھوٹا بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے انڈے سے نکل آتا ہے، انڈے سے نکل آتا ہے، ابھی آہستہ 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 چل رہا ہے، اگر وہ بلی کو آتا ہوا دیکھے تو فوراً ماں کے پرو میں جا کے چھپ جاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میری دنیا میں جائے پناہ اور چھپنے کی جگہ یہی ماں ہے، یہی میری حفاظت کرے گی، اور کون کرے گا؟ وہ کسی بندے کی طرف نہیں بھاگتا، کسی دیوار کی طرف نہیں بھاگتا، سیدھا ماں کی طرف دوڑتا۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، بالکل انڈے سے نکلی، اور اسی دن اس کا تجربہ کر لیں آپ، تو اس کے اندر یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ودیت فرما دیتے۔ اسی طرح دیکھیں انسان ہے، الحمدللہ بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر دیا ہے کہ تمہاری ماں کے سینے میں ہم نے تمہاری غذا رکھی ہوئی ہے، یہاں تمہارے لیے دودھ کی ایک نہر ہے، اور تم وہ وہی منہ مارے گا۔ کسی گائے کے بچڑے کو دیکھ لو، چھوٹا سا بچہ جو پہلے دن پیدا، وہ بھی اسی تھنوں والی جگہ پر آ کر منہ مارتا ہے، آخر تھن کو پکڑ لیتا ہے اور چوستا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ انسان میں پہلے دن سے رکھتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آدمی جو ہے جانتا ہے کہ یہ آگ ہے، یہ جلا دے گی، یہ بہت بڑی گہری کھائی ہے پانی کی، اس میں ڈوب جاؤں گا اگر گرا تو، اور یہ درمیان میں جو راستہ پڑا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے، اس سے میں نکل جاؤں گا، اور پھر غور کر کے دیکھتا ہے کہ یہ جو لکڑی اوپر ڈالی ہوئی ہے کہیں کمزور تو نہیں، ٹوٹ تو نہیں جائے گی، میرا بوجھ برداشت کرے گی، میں گزر جاؤں گا کہ نہیں گزر جاؤں۔ اگر کانٹے پڑے ہوئے ہوں تو بڑے آرام سے پاؤں رکھتا ہے کہ میرا پاؤں کانٹے پہ نہ پڑے، اور میں کسی طرح یہ مشکل راستہ بھی گھاٹی بھی عبور کر جاؤں۔ تو یہ ساری قوتیں اللہ نے انسان کو دے دی ہیں، اور اسی طرح انسان کو اللہ نے پھر ایک اختیار بھی دیا ہے۔ وہ جب ہم احادیث سے مبارک پڑھتے ہیں نا کہ جی اللہ کی تقدیر کا لکھا نہیں ٹل سکتا، تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو چونکہ جانتے تھے کہ بندے نے پیدا ہونے کے بعد کیا کیا کرنا ہے، وہ سارا لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی کو جبر کر کے برائی کرواتے ہیں یا جبر کر کے اچھائی کرواتے ہیں۔ اگر جبر کر کے نماز پڑھوائیں تو ثواب کیا ہوا؟ پھر تو ثواب کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ایک آدمی کو آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ کلمہ پڑھتے ہو تو پڑھو ابھی گولی مار دو، تو یہ کون سا ایمان ہوا؟
اسی طرح ایک آدمی پر آپ گولی دے کے کھڑے ہو جائیں، اس کو کہ نماز پڑھو، وضو ہو نہ ہو وہ پڑھ دے گا۔ گولی سے تو بڑے بڑے جگر والے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ تو بالکل جبر ہے، نہ اکراہ ہے، اور نہ بندے کو ایسے محمل چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا اور کوئی چیک کرنے والا اور کوئی کنٹرول کرنے والی طاقت بھی نہ ہو۔ نہ، اس کو اللہ نے ایک نوع من الاختیار دیا ہے، لیکن اس کا اختیار جب اللہ کے اختیار کے سامنے آئے تو بندے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا غالب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جاہلانہ ایک دماغ میں فتنہ ہوتا ہے کہ جی اللہ نے لکھا ہے تو آپ نے حج پڑھ لیا، اور میرے لیے بھی تو اللہ نے لکھا تھا کہ میں نے چوری کر لی۔ اور جی تقدیر کا لکھا ہے، تقدیر نے ہمیں چور بنا دیا اور آپ کو شریف بنا دیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو اختیار دیا۔ اب دیکھیں، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، اس کے ساتھ پلکیں لگا دی ہیں بند کرنے کے لیے، تو آپ کو کھولنے کا بھی اختیار دیا ہے اور بند کرنے کا بھی اختیار دیا۔ اگر یہ آپ کو اختیار نہ ہو تو پھر تو سزا اور جزا کا فلسفہ ہی غلط ہو جائے۔ اس لیے اب آپ نے نظر اٹھائی اور سامنے ایک اجنبی خوبصورت عورت نظر آئی، دل کی تمنا ہے کہ دیکھوں، لیکن آپ اللہ سے ڈر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر لکھ دیا کہ آپ نے فوراً اپنی آنکھوں کو جھکا دیا۔ تو اگر جھکانے کا اختیار نہ ہو تو خدا حکم کیسے دیتا ہے کہ جب تم کسی غیر محرم عورت کو دیکھو تو غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچے کر لو؟ تو نظروں کو نیچے کرنے کی ہمیں طاقت اللہ نے دی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی قوت دی ہے کہ ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کمرہ موجود ہے، فرج میں ٹھنڈا پانی لگا ہوا ہے، دروازوں کو لاک کیا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اٹھ کے ہم پانی پی سکتے ہیں، لیکن نہیں پیتے۔ اسی پر تو ثواب ملتا ہے کہ ہمیں اٹھ کے چلنے کی طاقت بھی موجود ہے، پانی کا گلاس اٹھا کے پینے کی طاقت بھی موجود ہے، لیکن ہم نہیں پی رہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کے ملائکہ بھی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم مانا گناہوں سے پاک، اللہ کے فرشتے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام، اللہ کے رسول بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یعنی عصمت ملائکہ میں بھی ہے اور عصمت انبیاء میں بھی ہے، لیکن انبیاء کی عصمت کا شان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ملائکہ کی عصمت سے، کیونکہ ملائکہ کی عصمت جو ہے وہ اضطراری ہے اور انبیاء کی عصمت جو ہے وہ اختیاری ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کے فرشتے معصوم ہیں لیکن ان کے سوا حل ہی کوئی نہیں، ان کو کھانے کی اللہ نے قوت ہی نہیں دی، ان کے اندر اللہ نے کھانے کا جذبہ ہی نہیں رکھا، ان کے اندر بھوک اور پیاس کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان کے اندر عورت کی طرف میلان اور شہوت کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ تو پاک تو ہیں، لیکن پاک نہ ہو تو کیا کرے؟ ان کے اندر تو مادہ ہے ہی نہیں، لہذا معصوم تو ہیں، لیکن ان کی اس عصمت جو ہے گویا وہ اضطراری ہے۔ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، ان میں غلطی کرنے والا جذبہ ہے ہی نہیں، غلطی کرنے والی اللہ نے ان کے اندر قوتیں رکھی ہی نہیں۔ لیکن انبیاء اور اللہ کے رسول جو ہے ان کو اللہ نے قوتیں دونوں دی ہیں، لیکن پھر وہ گناہ نہیں کرتے۔ قوتیں موجود ہیں لیکن پھر بھی گناہ نہیں کرتے، تو ان کی عصمت کا زیادہ شان ہے کہ طاقت تو ہے، قوت تو ہے، وہ سارے ملکات اور سارے قوات جسم کے اندر موجود ہیں، بلکہ انبیاء کی قوت جو ہے وہ تو عام انسانوں سے 100 آدمی کے برابر قوت اللہ عطا فرماتے ہیں اپنے نبی کو۔ اتنی بڑی قوتیں اور طاقتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نظر گناہ پہ نہیں اٹھتی، ان کے ہاتھ غلط کام کے لیے نہیں بڑھتے، ان کے پاؤں غلط راستے پہ نہیں چلتے، ان کا دماغ غلط بات کو نہیں سوچتا، تو ان کی عصمت کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند و بالا۔ اسی لیے انسان کو اللہ نے یہ دونوں قوتیں دی، الہمہا فجورہا، اس کو برائی کا بھی بتلا دیا، وتقواہا، اور اس سے بچنے کا بھی بتلا دیا کہ بھی یہ گناہ ہے اور یہ جو ہے یہ بچنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں لفظ فجور پہلے آ گیا اور تقوی بعد میں آ گیا، کیونکہ آدمی کا میلان زیادہ جو ہے قدرتی بات ہے وہ برائی کی طرف ہوتا، کیوں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس جو ہے وہ تو ہر وقت برائی کا نشانہ ہے، وہ تو ہر وقت برائیوں کی طرف مائل ہے۔ ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور وہ اللہ پہ ایمان لے آتا ہے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے آتا ہے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لے آتا ہے، اور پھر وہ صحبت صالحین اختیار کرتا ہے،
تو اس کی محنتوں کے ساتھ اس کی وہ شیطانی قوتیں مٹتی جاتی ہیں اور فرشتوں والی قوتیں ابھرتی آتی. تو اس لیے پھر اس کا رجحان جو ہے پھر نیکیوں کی طرف ہی ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ معاف کرے وہ صالحین سے کٹ گیا اور طالحین سے جڑ گیا، اچھے لوگوں سے کٹ گیا اور برے لوگوں کا ساتھی بن گیا، تو اس کی وہ جو اچھائی والی قوتیں تھیں وہ کمزور پڑتی گئیں، وہ دبتی گئیں، اور برائی والی قوتیں جو تھیں وہ ابھرتی گئیں، اور بنتے بنتے انسان سے وہ درندہ بن گیا. کبھی ڈاکہ مارتا ہے، کبھی عصمتیں لوٹتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی برائی کرتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی کسی سے جھگڑے کرتا ہے، کبھی کسی کو قتل کرتا ہے. بس اس کا دماغ ہر وقت ایک شیطانی کارخانہ ہے اور اسی کے تابع وہ چل رہا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ نے انسان کو دونوں قوتیں بھی دی ہیں اور دونوں کی سمجھ بھی دی ہے، اور دونوں راستوں کو واضح بھی کر دیا ہے کہ بھئی یہ راستہ کعبے کو جاتا ہے اور یہ جہنم کو جاتا ہے، اور یہ راستہ جنت کا ہے اور یہ تمہاری ہلاکت کا ہے، یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ گمراہی کا ہے، یہ راستہ جو ہے حق اور صدق کا ہے، یہ راستہ جو ہے کذب اور جھوٹ کا ہے. اس لیے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. اللہ نے تو ہر نفس کو اس کی برائیوں کے بارے میں بھی بتلا دیا اور اچھائیوں کے بارے میں بھی بتلا دیا. اب انسان جرم کرنے کے بعد نعوذ باللہ جرم بھی کرے اور پھر اللہ پر بھی الزام لگائے کہ اللہ میاں آپ نے جو لکھا تھا، تو یہ ایک الزام ہوتا ہے. باقی رہا اللہ کا لکھنا. لکھنے کا معنی یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا علم اتنا بڑا علم اور محیط علم ہے کہ بندے نے پیدا ہونے کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ کے علم میں تھا. کیا اس نے اپنے اختیار سے، لیکن اللہ جانتے تھے کہ یہ بندہ کل کیا کرے گا، پرسوں کیا کرے گا، ترسوں کیا کرے گا، بڑا ہو کے کیا کرے گا، اور بڑھاپے میں کیا کرے گا، جوانی میں کیا کرے گا. جو جان چونکہ اس کا علم تھا تو اپنے کمال علم کو اس نے کتاب محفوظ میں لکھ کے رکھ دیا. اب جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے اسی طرح ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کمال ہے اللہ کے علم کا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ اللہ الغیوب ہے. اسی لیے جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. تمہیں کیا پتا، تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا، کہ تخلیق آدم کا سبب کیا ہے، تشریف آدم کا سبب کیا ہے، تکریم آدم کا سبب کیا ہے، اور پھر اس کو جنتوں میں رکھنے کے وجوہات و اسباب کیا ہیں، اور جنت سے اتارنے کے اسباب کیا ہیں، ہم نے اس کو کون سی عظمتیں دینی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں. انی اعلم ما لا تعلمون. تم کو پتہ بھی کوئی نہیں، اور تم تو اگلی باتیں غیب کے بارے میں کر رہے ہو. تمہیں تو ان برتنوں کے نام بھی نہیں آتے، تو باتیں کر رہے ہو کہ آدم کی اولاد جائے گی اور ایسا کرے گی اور ایسا کرے گی اور ایسا کرے گی. اللہ نے فرمایا اچھا بتلاؤ کیا نام بھی اونی بھی اسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ذرا نام بتلاؤ. کہا اللہ میں ہم تو نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا جب تمہارے سامنے چیز رکھی اس کو نہیں جانتے، اور آدم جنت سے اترنے کے بعد جو کرے گا تم جانتے ہو. یہ تمہارے سامنے رکھے ہو، ان کو بھی تم نہیں جانتے ہو. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. کہ اللہ پاک ہے تیری ذات، ہم تو نہیں جانتے مگر اتنی جو آپ نے ہمیں سکھلایا، جو چیز آپ نے ہمیں بتلائی نہیں ہم نہیں جانتے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو فہم دیتے ہیں، ہر بندے کو سمجھ دیتے ہیں، ہر بندے کو پھر اللہ نے قوت دی ہے، ایک ارادہ دیا ہے، نیت. دیکھو نا سارے اعمال کی دار و مدار کیا ہے؟ نیت پہ. اب ایک آدمی اٹھ کے کعبے کا چکر لگاتا رہے، 100 چکر لگا لے، لیکن نیت نہ ہو تو اس کا طواف نہیں ہوگا. ایک آدمی ابھی اٹھے جناب اور صفا مروہ ویسے دوڑنا شروع کر دے، روزانہ جا کے 20 چکر لگاتا رہے، تو کچھ صفا مروہ نہیں ہوگا. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت ہوگی، نیت کے بعد اس کا جب عزم بنے گا، نیت کرے گا، ارادہ. تو یہ اللہ نے ارادے کی اس کو قوت ہی نہ دی ہو تو پھر نیت کا کیا معنی؟ آدمی نیت کرتا ہے کہ اچھا بھائی میں نے عمرہ کرنا ہے، پھر اس کے لیے غسل کرتا ہے، 2 چادریں باندھتا ہے، پھر ماشاءاللہ تنعیم جاتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مسجد میں جا کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پھر وہاں جناب لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، پھر گاڑی پکڑتا ہے، پھر آگے طواف کرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر صفا سے شروع کرتا ہے، مروہ پہ ختم کرتا ہے، پھر بال کٹواتا ہے. تو یہ ساری اس کو کرنے کی، چلنے کی، غسل کی، پھرنے کی، دوڑنے کی اگر ارادہ طاقت ہی نہ دی ہو تو ثواب کس بات کا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ثواب اور جزا جو ہمیں دیں گے
سزا اور ثواب جو ہمیں دیں گے وہ ہمارے اسی اختیار پہ ہمیں ملے گا کہ ہم نے کیا اختیار کیا. ہم نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے. ایک ہے تقدیر کہ اللہ اگر چاہے تو پورے عالم کو فنا کر دے، اگر اللہ چاہے تو ایک ساری مخلوق مٹا کے ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں جو اس میں ایک بندہ بھی نافرمانی والا نہ ہو. اللہ قادر. لیکن اللہ نے اس دنیا کو دار الابتلاء بنا دیا، دار الاختبار بنا دیا، دار الامتحان بنا دیا. اب جناب قیامت میں سب کے پاس پرچہ آ جائے گا، نامہ عمل لکھا ہوا مل جائے گا کہ تم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا. اب تم آ جاؤ، پھر تمہارا وزن بھی ہو جائے. یہ تمہارا عمل ہے، یہ تمہاری سزا ہے، اور یہ تمہاری جو ہے وہ جزا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے ایک آدمی آیا، ایک صحابی آیا حضور کی خدمت میں، اس نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 عبد ہیں، غلام ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ میری نافرمانی بھی کرتے ہیں. میں کوئی حکم دیتا ہوں وہ کچھ کرتے ہیں، اور پھر جب میں کوئی چیز ان کو دیتا ہوں تو اس میں خیانت بھی کرتے ہیں اور کام بھی صحیح نہیں کرتے. حضور مجھے بھی غصہ آتا ہے، میں بھی ان کو پھر گالیاں دیتا ہوں، کبھی کبھی غصہ آ جائے تو تھپڑ وپڑ بھی مار دیتا ہوں. تو اب ہمارا بھی قیامت میں حساب جزا ہوگا آپس میں، نوکر کا اور مالک کا. حضور نے فرمایا بالکل ہو. حضور پھر کیسے ہمارا حساب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان کی خیانتیں اکٹھی کر دی جائیں گی، تمہاری گالیاں اور ماریں بھی اکٹھی کر دی جائیں گی. اگر تو معاملہ برابر ہو گیا جاتا، اگر ان کی خیانتیں زیادہ ہیں اور تمہاری مار جو ہے وہ کم ہے، پھر تم چاہو تو معاف کر دو، ورنہ یہ ہے تمہارا فضل ہے، تمہیں اس کا اللہ بدلہ دے. اور اگر ان کا نقصان تھوڑا ہے اور تیری گالیاں زیادہ ہیں، پھر اللہ تم سے بدلہ دلوائے گا. جب حضور نے یہ فرمان سنا دیا، صحابہ تھے، ایمان والے لوگ تھے، وہ وہاں سے تھوڑی دیر دور گیا اور جا کے بکا، بیٹھ گیا رونے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا تو وہ وہاں بیٹھا رو رہا ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ اس کو، اللہ کا بندہ یہ رو کیوں رہا ہے؟ وہ آ گیا. حضور نے فرمایا بھی تم کیوں رو رہے ہو خدا کے بندے؟ اس نے کہا حضور رو نہ تو اور کیا کروں، آپ نے جو حدیث مبارک سنائی ہے، اب میں تو روز گالیاں دیتا ہوں ان کو، روز میں لڑتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں اور بڑی سخت باتیں کہتا ہوں، اب میرے لیے تو مسئلہ ہو گیا. حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ قیامت میں کوئی ظلم تو نہیں ہوگا، بالکل عدل ہوگا، انصاف ہوگا. اس نے کہا حضور مجھے اللہ کے عدل پر بھی یقین ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا چھٹکارے کا راستہ کوئی نہیں، آپ اللہ کے لیے گواہ ہو جائیں، میں نے ان غلاموں کو آزاد، بس جان چھوٹے نہ ہوں گے نہ قیامت میں حساب دینا پڑے گا. میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے، جتنی ہلکا ہوں گا اتنی بوجھ بھی ہلکا ہوگا، اتنی حساب بھی ہلکا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے غلاموں کے گالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جاؤں، اپنے نوکروں کو گالیاں دینے کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں. اس سے بہتر ہے کہ نوکر ہی نہ ہوں، یہ چھٹکارا ہی ختم ہو جائے، یہ سر درد ہی ختم ہو جائے. تو اس لیے ایک ذرے کا حساب ہوگا، لیکن دونوں میں اللہ نے ہمیں نوع من الاختیار دیا ہے، نہ ہمیں مجبور محض بنایا ہے، نہ ہمیں مختار محض بنایا ہے، بلکہ اس کے درمیانی کیفیت کا ایک نام ہے. جیسے ایمان جو ہے وہ بھی ایک درمیانی کیفیت کا نام ہے کہ آدمی کو اللہ کی رحمتوں پر بھی کامل یقین ہو اور اللہ کے غضب سے بھی پورا ڈر ہو. الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی اگر آدمی سے غلطی ہے تو رحمت کا امیدوار بھی ہو جائے، اور اگر آدمی اس کے بعد اللہ کے عذاب کا سزاوار اور ڈر بھی پیدا ہو جائے. اسی کیفیتوں کا نام ایمان ہے، اور اسی نوع من الاختیار جو ہے اسی پہ ہمیں سزا اور جزا کا قیامت میں فیصلہ ہوگا. اس لیے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا بَيَّنَ لَهَا ذَلِكَ، اللہ نے ہر انسان کو کھول کے سمجھا دیا کہ یہ تمہارا راستہ ٹھیک ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ غلط. اسی طرح حضرت مجاہد اور قتادہ فرماتی ہیں، حضرت سعید بن جبیر الہمہا الخیر والشر، اللہ نے ہر انسان کو خیر اور شر جو ہے وہ سمجھا دی کہ بھی یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ دن ہے، یہ رات، سب کو سمجھا دیا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال ابن زید، حضرت ابن زید فرماتی ہیں جعل فیہا فجورہا وتقواہا،
انہوں نے فرمایا اللہ نے ہر انسان میں دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کا بھی رکھا ہے اور شر کا بھی رکھا ہے۔ وقال ابن جریر حدثنا ابن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى وابو عاصم النبيل قال حدثنا أزرة بن ثابت قال حدثني يحيى بن أكيد بن يحيى بن يعمر بن الأسود الديلي قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادون فيه أي شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما تستقبلون مما أتاهم به نبي صلى الله عليه وسلم وقدت عليهم الحجة قلت بلا شيء قضى عليهم قال فليكون ذلك ظلما قال ففزعت منه فزعا شديدا قال قلت له ليس شيء إلا وقه وملك يده لا يسأل ما يفعلون يسألون قال صدقك الله إنما سألتك لأخبر عقلك إن رجلا من مزينة وجهينا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادون شيئا قضى عليهم ومضى عليهم من قدر كالسابق من شيء ما يستقبل ما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت به عليهم الحجة قال بل شيء قد قضى عليهم قال ففي من عمل قال من كان الله خلقه إحدى المنزلتين يهيئ لها وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے عمران ابن حسین کہتے ہیں اسود الدیلی فرماتی ہیں کہ مجھے کہا عمران ابن حسین نے، عمران ابن حسین نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اور جس میں پڑے ہوئے ہیں، کیا یہ سب کچھ ان کے بارے میں اللہ کی تقدیر فیصلہ کر چکی ہے، گزر چکا، تقدیر میں لکھا جا چکا، یا آئندہ جب کرتے ہیں پھر لکھا جاتا ہے؟ جب ان کے پاس پیغمبر آئے، پیغمبر علیہ السلام نے آ کے ان کو بتلایا، پھر اگر انہوں نے کیا تو لکھا گیا اور نہ کیا تو نہ لکھا گیا، کیا تو پھر حجت اللہ کی تمام ہو گئی۔ تو فرماتی ہے میں نے کہا کہ بل شیء قضا علیہم بھی نہیں، اللہ کی تقدیر میں تو سب کچھ پہلے لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اگر پہلے لکھا ہوا ہے تو فہل یکون ذالک ظلما، تو کیا پھر یہ ظلم کہلائے گا کہ پہلے تو اللہ نے لکھ دیا پھر اسی پر سزا بھی دیتے ہیں؟ تو اللہ تو ظلم سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظلم سے منزہ ہے۔ کہتے ہیں میں بہت ڈر گیا کہ اب کیا کروں، کیا جواب دوں، کوئی جواب تو بنتا نہیں، تقدیر میں تو سب کچھ پہلے لکھا ہوا ہے، اور ابھی یہ پوری کائنات بھی نہیں بنی تھی، اور 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، یعنی ابھی آسمان و زمین بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آسمان و زمین بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کا قلم بنایا اور اس کو حکم دیا کہ اکتب، لکھو، ما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قلم کو حکم دیا کہ لکھو جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو قیامت تک ہوتا ہے، سب کچھ لکھا گیا۔ حضور نے فرمایا او جفت الاقلام ورفعت الصحف، فرمایا قلم کو خشک کر دیا گیا، صحیفوں کو لپیٹ دیا گیا، جو لکھا جانا تھا سب لکھ دیا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، بعض ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ بڑا مشہور ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور اسی کے بارے میں ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ تو اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ابھی تو آسمان و زمین پیدا نہیں ہوئے کہ اللہ نے تقدیر کی قلم کو پیدا کیا۔ اس لیے سمجھیے مسئلے کو کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اول ما خلق اللہ نوری کی جو حدیث مبارک ہے وہ حدیث صحیح نہیں، ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث جو ہے یہ قاعدہ ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کبھی حجت نہیں بنتی۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ عقیدے کا مسئلہ اگر کہیں آئے گا تو اللہ کا قرآن، اور اللہ کے قرآن کے بعد وہ حدیث مبارک عقیدے میں پیش ہوگی جو متواتر ہو، مشہور ہو، اور قطعی الثبوت ہو اور قطعی الدلالت ہو، وہ حدیث عقیدے میں پیش ہو۔
عقیدے میں تو علماء اور محدثین درجہ حسن کی حدیث بھی نہیں لیتے کہ جائے کہ درجہ ضعیف کی حدیث لے لیں. ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ فضائل اعمال میں تو محدثین گوارا کر لیتے ہیں. یعنی مثلا کعبہ شریف کی فضیلت آئی، حرم شریف کی فضیلت آئی، درود شریف کی فضیلت آئی، رمضان شریف کی فضیلت آئی، لیلۃ القدر کی فضیلت آئی، کوئی حدیث ضعیف بھی آ گئی تو محدثین قبول کر لیتے ہیں کہ بھئی ایک چیز کی فضیلت کا ہی بیان ہے، یا زیادہ سے زیادہ بھی ترغیب ہے یا ترغیب ہے. لیکن ایک ہے عقیدہ. عقیدے کا مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں، وہ عقیدہ اتنا ٹھوس چیز ہے کہ اس کا ثبوت بغیر اللہ کے قرآن کے اور فرمان محمد مصطفیٰ اور حدیث مبارک بھی وہ ہو جو حدیث متواتر اور معروف مشہور ہو، اور حدیث ایسی ہو قطعی ثبوت ہو اور قطعی دلالت ہو. یعنی ایسے لفظ بھی نہ ہوں گے جس سے دو معنی نکل سکتے ہوں، نہ بالکل ٹھیک وہی معنی ہو. اس لیے ایک تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ حدیث مبارک جو ہے درجہ حیثیت کو نہیں پہنچی، نہ اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، نہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، نہ اس کے رجال الشیخین ہیں، نہ سیاہ ستہ کے 6 کتابوں میں اس کو درج کیا گیا. ایک بات تو یہ یاد. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں، تمام کے تمام حضرت آدم سے لے کر میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ، تمام کے تمام انبیاء بشر ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جن سے بشر ہیں، ان کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان پہ بیماری آتی ہے، ان پہ موت آتی ہے. ایک بات یاد رکھیں، یہ مسئلہ میرا نہیں، قرآن کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. فرمایا آپ سے پہلے میرا بدنی جتنے بشر نبی گزرے ہیں، ہم نے کسی کے لیے یہ تو نہیں لکھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور اسی طرح فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. میرا مدنی آپ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے رجالن مرد تھے اور انسان تھے اور بشر تھے، کوئی عورت بھی نہیں بھیجی اور نہ ہم نے کسی دوسری جنس سے آدمی بھیجی. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اگر زمین میں میرے نوری مخلوق ہوتی تو میں نبی بھی نوری بھیجتا، لیکن چونکہ زمین میں مخلوق جو ہے وہ بشر آباد ہے اور بشر کی ہدایت کے لیے ہم نے بھیجنا ہے، تو اس لیے فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، ہم آسمانوں سے اللہ کا فرشتہ نبی بنا کے بھیجتے. لیکن زمین میں تم رہتے ہو اور زمین میں انسان رہتے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے لازمی بات ہے کہ نبی ان کی جنس میں آئے گا. اسی لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم رسولا من انفسہم، کہ میرا اللہ اس کعبے کو آباد فرمانے کے لیے اسی علاقے کے قبیلے کی قوم میں سے نبی پیدا فرما. اس لیے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے قریش سے پیدا فرمایا، اللہ نے مجھے بنی ہاشم کے گھرانے سے پیدا فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں. عبداللہ ابن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے. آپ کی والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے، آپ کی دودھ پلانے والے کا نام بی بی حلیمہ سعدیہ ہے جو آپ کی مرضیہ ہے. اور یہی اشکال کافروں کو بھی ہوتا تھا کہ جی آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ سوتے ہیں جاگتے ہیں، آپ کو دکھ آتا ہے سکھ آتا ہے، ہم کیسے نبی مان لیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو جب اللہ نے نبوت بھیجی ہی جن سے بشر میں ہے تو نور والا تو مسئلہ ہی نہ رہا. ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ. تو اس لیے بھی اس حدیث مبارک سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث مبارک قرآن سے ٹکرا رہی ہے کہ اللہ فرماتی ہے میں نے نبی بشر بھیجی ہے اور حدیث میں آئے کہ پہلے میرا نور پیدا کیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا،
اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی سب سے محبوب بیوی ہے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور جب گھر میں آتے ہیں تو آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالو، تو اس نے فرمایا کان یخیط الثیاب وکان حضور صلی اللہ وکان یعمل فی عمل بیتہ، کبھی حضور اپنا کپڑا بھی سی لیتے تھے، کبھی گھر کے کام میں بھی مدد کروا دیتے تھے، کبھی کھانا ہم پکا ہو رہے ہوتے تو ہماری مساعدہ بھی فرما دیتے تھے، کیوں انہ بشر من البشر، کیونکہ اللہ کا نبی بھی تو ایک بشر ہے، انسانوں میں سے ہیں، تو جو انسانوں کو گھر میں کام پیش آتے ہیں وہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا نص قطعی میں کہ آپ اعلان کر دیں، فرمایا کل فرما دیجئے میرا بدنی انما انا بشر، انما حصر کا جملہ ہے، انما حصر کے لیے ہوتا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، اور بشر کوئی نرالا نہیں، تم میں سے تم جیسا، لیکن اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ یوحا الی، اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی احادیث مبارک جہاں لفظ نور آئے یا تو سیدھی بات ہے مراد لینی ہوگی، یعنی آپ کا نور نبوت، نور ہدایت، جیسے اللہ نے قرآن کو بھی نور فرمایا، اللہ نے فرمایا قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح انبیاء کا بھی نور نور ہدایت ہوتا ہے، نور ایمان و نور و صداقت ہوتا ہے، ورنہ جنس انبیاء کی بشر ہوتی ہے۔ اور اس لیے علماء نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ کی جو بات ہے کہ جو سب سے پہلے چیز پیدا کی گئی وہ قلم ہے، اول ما خلق اللہ القلم، کیونکہ وہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ثابت ہے۔ اور اس قلم کو حکم دیا گیا کہ اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نبوت کے لیے جو نور نبوت رکھا اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا شرف ملا، یہ ایک بات ہو سکتی ہے، حدیثوں کو جمع کر لیں گے تاکہ ہم کسی حدیث مبارک پر اعتراض سے بھی بچ جائیں گے اور کسی قسم کے عقیدے کے اشکال سے بھی بچ جائیں کہ جب نبوت کے نور کا فیصلہ ہوا، اور وہ نور نبوت سے مراد کیا ہے؟ نور ہدایت، نور صداقت، جیسے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کی طرف نور اتارا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، ہم نے کھلا ہوا نور اتارا ہے قرآن، کہ جیسے آدمی نور میں دیکھ لیتا ہے کہ یہ راستہ ہے اور یہ کھائی ہے، جو قرآن پڑھ لیتا ہے وہ بھی جنت اور دوزخ کے راستوں کو کھول کے سمجھ لیتا۔ اب اس نور سے مراد یہ نور نہیں ہوتا، نور سے مراد نور ہدایت ہوتا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جس بندے پر میں راضی ہو جاتا ہوں، فرمایا من یرید اللہ ان یہدیہ، جس پہ میں راضی ہو جاتا ہوں اور میں ارادہ کر لیتا ہوں کہ اس کو ہدایت دوں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو میں اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشنی میں آ جاتا، جیسے روشنی والا آدمی بھٹکتا نہیں، روشنی والا آدمی کھائی میں گرتا نہیں، روشنی والا آدمی اپنے پاؤں کو بچھو اور سانپ پہ رکھتا نہیں، تو جب اس کا ہم سینہ کھول دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی جنت اور جہنم کا راستہ جو ہے وہ واضح کر دیتے ہیں۔ تو اب ایمان بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے اور نبوت بھی نور ہے، تو اس سے مراد نور ہدایت، نور ایمان، نور صداقت، ورنہ اللہ کا قرآن اب آپ اندھیرے میں نہیں پڑھ سکتے، بتی جلاتے ہیں۔ اگر قرآن خود نور ہو اور نور سے مراد یہی نور لیں تو پھر بتی جلانے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، قرآن کھولیں اور خود بخود روشنی ہو جائے۔ تو اس روشنی سے مراد کیا ہے کہ ہمیں جنت اور جہنم کا راستہ قرآن بتلا دیتا۔ ہمارے لیے جیسے روشنی ہوتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دروازہ ہے، ورنہ آدمی اپنے گھر میں اندھیرا ہو تو کبھی دیوار سے ٹکرا جاتا ہے، لیکن جب بتی جل جاتی ہے تو دیوار سے نہیں ٹکراتا، سیدھے راستے سے نکل جاتا۔ تو جب قرآن پڑھ لیتا ہے تو گویا نور ایمان اسے مل جاتا ہے، اور اس نور ایمان کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جہنم کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور جنت والے راستے کو اختیار کر لیتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے عقیدوں کو صحیح رکھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے اور ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ یہ بیچارے بعض لوگ محبت میں آ جاتے ہیں اور ایسی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں جو قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہوتی، ایسی باتیں کہہ بیٹھتے بھی، انبیاء کو بشر کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔
یعنی انبیاء کو بشر نہ کہنے سے تو کافر آدمی ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن ان کو بشر کہے اور تم نہ کہو تو گویا قرآن کا انکار ہو گیا۔ حضور پاک فرمائیں کہ میں بشر ہوں، انما انا بشر، فرمایا انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فرمایا اغضب کما تغضبون، میں بھی غصے میں آ جاتا ہوں جیسے تم غصے میں آ جاتے ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں، میرے پاس جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کبھی کوئی آدمی ہوتا جھوٹا ہے لیکن زبان بڑی تیز ہے، بولنے میں بڑا ماہر ہے، وہ دھوکہ دے کے اگر مجھ سے فیصلہ کروا لے تو قیامت میں اس کو سزا بھگتنی ہو۔ پر میں کیوں، میں تو بشر ہوں، ہو سکتا ہے میں اس کی بات کو سچا جان لوں، میں اس کی بات کو سچا مان لوں۔ اور اسی طرح حضور کے زمانے میں واقعہ بھی ہوا، ایک آدمی نے چوری کی، آٹا چرایا، ایک بوری چوری کر لی، ایک بوری آٹا تھا اس زمانے میں، اس نے چوری کر لی اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس کو تھوڑا سا ایک ہلکا سا سوئی کے ساتھ ناکا کر کے ایک سوراخ کر دیا کہ تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا ہے، اور ان گھر والوں کے جو مخالف تھے وہاں تک آٹے کا نشان لگا کے پھر اٹھا کے بھاگ گیا۔ اور صبح جب وہ لوگ اٹھے جناب، وہ سیدھے آگے اس کو پکڑ لیا جس کے گھر تک آٹے کا نشان گیا تھا۔ انہوں نے کہا تم ہمارے چور ہو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہمارے گھر سے آٹا چوری ہوا ہے، یہ دیکھو آٹا گرتا 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 سیدھا تمہارے گھر آ گیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے خدا کا نام لو، میں تمہارے چور نہیں ہوں، میں نے نہ آٹا چوری کیا ہے، میں حضور کا صحابی ہوں اور میں مسلمان ہوں پکا، میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہم مان لیں اللہ کے بندے جب آٹا تیرے گھر کے دروازے کے اندر آیا پڑا ہے، ہم مان نہیں سکتے۔ انہوں نے نہ پکڑ لیا حضور کے پاس، انہوں نے کہا حضور اس نے ہمارا آٹا چرایا۔ حضور نے فرمایا کیسے آٹا؟ انہوں نے کہا حضور ہمارے ہاں گھر میں بوریاں رکھی تھی آٹے کی، اس نے آٹا چرایا اور پھر باقاعدہ پاؤں کے نشان بھی آ رہے ہیں اور آٹا بھی گرتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ بالکل اس گھر کے دروازے کے اندر بھی گرا ہوا ہے، باہر تک گرتا، چلو پھر بھی کوئی وجہ تھی۔ حضور نے فرمایا ہاں بھی تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا حضور اب میرے پاس بھی ثبوت تو ہے نہیں، لیکن ہوں تو میں بے گناہ، میں نے تو کوئی آٹا واٹا نہیں چرایا۔ حضور نے فرمایا اتنے سارے بندے جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو پیرا لے کر آئی ہوئی ہے باقاعدہ پوری ایک قوم آئی ہوئی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا حضور یہ بھی جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے لیکن میں چور نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں تم چور۔ حضور نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، فرمایا سزا دو۔ اس نے کہا جی آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے، آپ جو سزا چاہیں دے دیں، آپ کے حکم پر میں ہاتھ بھی کٹوانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میں چور نہیں ہوں، میرا رب میرا یقین ہے میرا فیصلہ کرے، میں چور بالکل نہیں۔ اب حضور نے فرمایا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی سارے لوگ جھوٹ بولتے، یہ پوری کی پوری بستی والے کہتے ہیں کہ آٹا تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے اور تم پھر سینہ زوری بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کے خلاف چوری کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اس کا رونا اللہ کی دربار میں منظور ہو گیا۔ وہ جس نے آٹا چرایا تھا صحیح معنی میں، اس نے اپنے کسی بچے کو، کسی ساتھی کو، کسی دوست کو راز بتا دیا کہ دیکھو میں نے کیسے چالاکی کی کہ آٹا بھی چرا لیا اور اپنے مخالف کو بھی چوری میں پھنسا دیا، حضور ہاتھ بھی اسی کا کاٹیں گے۔ اس نے دوڑا اور حضور کے آگے بتا دیا، اس نے کہا حضور آٹا تو اس نے چرایا ہے۔ اس نے کہا حضور آٹا چرانے والا تو وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس نے آٹا چرایا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے ایک تیر میں دو شکار کر دیے، ایک تو مخالفین کا آٹا چرایا، دوسرے مخالف کا ہاتھ کٹوا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلدی کرو جلدی کرو، اس بیچارے کو روکو کہیں سزا نہ ہو جائے، اور حکم دیا پکڑو اس کو۔ جب پکڑا بھی کیا ہے، اس نے کہا جی آٹا تو میں نے چرایا۔ اب پہلا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اتنے آدمی جو گواہی دے رہے ہیں تو حضور نے تو ان کی شرافت اور صداقت کو دیکھنا ہے۔ اچھا وہ بیچارے بھی سارے کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، وہ بھی تو ایک ظاہری علامت کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آٹے کا نشان وہاں پہنچا ہوا، حالانکہ وہ بیچارہ بے گناہ تھا اور وہ گناہوں سے پاک تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں، حضور نے فرمایا کہ خبردار میں بھی بشر ہوں، انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، مجھے بھی کبھی غصہ آ جاتا ہے جیسے تمہیں غصہ آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے ایک دفعہ دعا مانگی، حضور نے عرض کیا کہ میرا اللہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، میں نے غصے میں آ کر اگر کسی کو بد دعا کی ہو اس کے حق میں دعا بنا دے۔
فرمایا اگر میں نے غصے میں آ کر کسی پہ لعنت بھی بھیج دی ہو تو اللہ میاں بخش دے، بلکہ آپ رحمت بنا دیں کہ اگر میں بھی تیرا ایک انسان ہوں، مجھے بھی تو غصہ آ سکتا، میں بھی تو غصے میں آ کر کبھی سخت بات کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں۔ تو اس نے کہا کہ جناب جب تقدیر میں لکھا گیا تو پھر ہم کیوں پکڑے جائیں؟ کہتا ہے میں گھبرا گیا، ففزعت فزعا شدیدا۔ ایسے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ حضرت علی، ہر چیز کا اختیار اللہ کو ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بالکل ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ پاک مجھے ہدایت کا راستہ بتلا دیں یہ تو مہربانی ہے، لیکن اگر مجھے گمراہی کے راستے میں ڈال دیں تو یہ بھی مہربانی ہے۔ کر مجھے گمراہ دیا اور میں کہوں کہ مہربانی کی کہ مجھے گمراہ کر دیا ہے، تو اس فیصلے کے بارے میں کیا کہوں؟ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ کتنی پیاری بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سنو، اگر فیصلے کرنے والے نے تیرے حق میں اور تیرے ملک میں، تیرے معاملے میں، تیری چیز میں مداخلت کی ہے تو وہ تو ہے ظلم۔ اگر اس نے اپنے ملک میں، اپنی چیز میں، اپنی مملوک میں کوئی کام کیا ہے تو تم کون ہو پوچھنے والے؟ حضرت علی کے فرمان پہ قربان جائیں، کتنی سی بات میں مسئلہ حل کر دی۔ انہوں نے فرمایا دیکھو یہ رومال ہے تمہارا، اگر ایک آدمی نے غلط فیصلہ کر کے ان کو دے دیا پھر تو ظلم ہے، اور اگر یہ رومال ہی میرا ہے میں جس کو دے دوں۔ اگر اللہ نے کسی کو مثال کے طور پہ گمراہ کیا ہے تو وہ ملک کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہ بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ مملوک کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کا۔ جب ملک اس کا اپنے ملک میں وہ جو چاہے کرے، تم کون ہو پوچھنے والے؟ یا تو تمہارا ملک ہو تم اعتراض کرو، جب تمہارا ملک ہی نہیں، تمہاری کوئی چیز ہی نہیں، تو اپنے ملک میں وہ جو چاہیں تو تصرف فرمائیں، ان کی مرضی ہے، ان سے کون پوچھنے والا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اسی کا نام تو خدا ہے کہ وہ سب سے پوچھے، اس سے کوئی نہ پوچھے، ورنہ پھر خدا اور بندے میں فرق کیا رہے؟ بندے سے بھی پوچھا جائے اور خدا سے بھی کوئی پوچھنے والا ہو کہ اللہ میاں آپ نے اس کو گمراہ کیوں کیا، تو پھر وہ تو پوچھنے والا بڑا ہوا، جو بڑا ہوا پھر تو وہ خدا ہوا، وہ تو خدا نہ رہا۔ خدا تو ہوتا وہی ہے جس سے بڑا کوئی نہ ہو، جس سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، جس سے اوپر کوئی طاقت والا کوئی نہ ہو، جس سے اوپر قدرت والا کوئی نہ ہو۔ اس لیے اس نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ حضور پاک سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ حضور جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ نے میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی ففیما نعمل، جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ ہم نماز کیوں پڑھیں، روزہ کیوں رکھیں، حج کیوں کریں؟ لکھا ہوا تو ہے۔ آپ نے فرمایا بندے سمجھو، جو لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق تو اللہ توفیق دے رہے ہیں۔ جو لکھا ہوا ہے، اگر تمہیں بھلائی کی توفیق ہو رہی ہے، معلوم ہوا تیرے حق میں اوپر بھی بھلائی لکھی ہوئی ہے، اور برے کام پہ چل رہے ہو تو یہی لکھا ہوا ہے، تمہاری مرضی، جو عمل کرتے ہو کرو۔ تو اللہ پاک اسی کی طرح کی اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں جو اس کے فیصلے قضاء و قدر میں ہو چکے ہوتے ہیں، ورنہ فیصلہ سب کا ہو چکا، قضاء و قدر جو ہے وہ سبق ہو چکی، اور جفت الاقلام ورفعت الصحف، قلم جو ہے خشک کر دی گئی اور صحیفے جو ہے وہ لپیٹ دیے گئے۔ تو بہرحال دعا کریں اللہ نے ہمارے حق میں بھی خیر لکھی ہو، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے اور قدرتوں سے ہمیں شر سے بچائیں اور خیر نصیب فرمائیں۔ کہتا ہے جی میں نے ایک ٹھیلے پر ایک پتھر ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ انسان سے ملتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت کے وقت جب حضور جا رہے تھے، ایک عورت تھی، وہ دشمن تھی کافروں کی، اور حضور نے بد دعا دی، اس کو وہ پتھر بن گئی۔ تو وہ انہیں یہ واقعہ بات سنیں، یہ بالکل واقعہ جو ہے جھوٹا واقعہ ہے۔ اصولاً بات یہ ہے کہ ہجرت کی رات جب حضور نے ہجرت کی تو حضور کے گھر پر پہرا دینا، حضور کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سونا، حضور کا باہر کافروں کے منہ میں مٹی پھینکنا، سیدنا ابو بکر کا ساتھ جانا، پھر حضور کو کندھے پہ اٹھانا، پھر غار تک پہنچانا،
غار کو صاف کرنا، غار کے اندر 3 راتیں حضور کا رہنا، غار کے باہر مکڑی کا جالا بننا، یہ سارا قصہ موجود ہے، صرف یہی عورت والا تمہیں ملا ہے 1400 سال بعد۔ اگر یہ بھی کوئی واقعہ ہوتا تو وہ بھی ذکر ہو جاتا، اس کے چھپانے میں کون سی بات تھی؟ اللہ پاک نے اگر اپنے نبی کی حفاظت کے لیے مکڑی کا جالا بنوا دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، کافر اوپر کھڑے ہوئے دیکھنے نہیں دیتے، تو یہ ساری باتیں جب قرآن اور حدیث نے کھول کے بیان کر دی ہیں تو ایک عورت کی شکل ہے اور پتھر ہے اور فلان ہے، یہ ضعیف الاعتقاد لوگوں کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز نکل آئی اور کہا یہ اس کی شکل ہے، اور کہیں بتلایا حضرت علی کا پاؤں ہے، کہیں بتایا اللہ کے نبی کا پاؤں ہے، کہیں بتایا یہاں ایک ولی کا پاؤں ہے۔ جو خدا کا کعبہ ہے جس میں شبہ کوئی نہیں، اس کا احترام تو ہم آج تک کر نہیں سکے، اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ڈھونڈتے پھریں جی ایسے پتھر یوں کھڑا ہے، ایسے تم پہاڑوں میں پھرو، کوئی پتھر اونٹ کی شکل میں کھڑا ہے، کوئی گدھے کی شکل میں کھڑا ہے، کوئی بندے کی شکل میں کھڑا ہے، کوئی کسی کی شکل میں کھڑا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی، یہ تو ایسے واہ میں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک دن اگلے دن میرا ایک آدمی آ گیا ماشاءاللہ، آ کے سوال پوچھا، اب کیا کرے آدمی؟ پھر کہتے ہیں جی مولوی وکی ناراض ہو جاتا، کہتے ہیں جی جن کی کیا شکل ہے؟ بھائی جب قرآن کہتا ہے کہ جن کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب نہیں دیکھ سکتے تو آدمی شکل مولوی وکی کیسے بتلا دے؟ اگر نہیں حضرت بتلائیں جن کی شکل کہتی ہے، میں نے کہا بالکل آپ جیسی ہو۔ وہ جناب پھر ناراض ہو گیا، میں نے کہا اس کے علاوہ میرے پاس کیا جواب ہے؟ کہنے لگا جی کیسے؟ میں نے کہا بالکل آپ تحقیق کریں، کتابوں میں آپ جیسی شکل نہ نکلے مجھے آ کے پکڑ لیں۔ خیر وہ پھر الحمدللہ جان چھوٹ گئی۔ کچھ کتابیں میرے پاس ہیں موت کا منظر لکھی ہوئی ہیں، تو بہرحال اگر کتاب میں قرآن لکھا ہوا ہو، یعنی پورا قرآن نہیں بلکہ کتاب ہے، اس میں کہیں کہیں آیت ہے، وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کوئی نماز بھی نہ پڑھی جائے، نہ قضا، نہ سنتیں، نہ طواف کی 2 رکعتیں۔ وہ تو فرماتے ہیں سجدہ تلاوت بھی نہ کرو، وہ تو فرماتے ہیں جناب کہ جنازے کی نماز بھی آ جائے تو نہ پڑھے۔ لیکن باقی ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم کے اندر جائز ہے، باہر ان کے نزدیک بھی جائز ہے، صرف حرم کے اندر ان کے نزدیک گنجائش ہے۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جو صلاۃ ضرورت والی ہے، کہ جیسے جنازہ آ گیا اب ضرورت ہے کہ جنازہ رکھا نہ رہے بھی، چلو پڑھو اس کو جلدی بھیجو، تو وہ کہتے ہیں یہ ضرورت والی جو چیز آ جائے وہ تو پڑھ لو، ضرورت نہ ہو تو وہ نہ پڑھو۔ بعض ائمہ رحمۃ اللہ علیہ یوں فرما دے۔ اگر جناب قصاص والا ہے، قصاص جو ہے وارث معاف کر دے معاف ہو جاتا ہے۔ کل عباد اگر حق والا معاف کر دے معاف ہو گیا، اگر معاف نہ کرے تو اس کو ادا کرو، اگر وہ نہیں ہے اس کے وارثوں کو ادا کرو، وارث بھی نہ ہوں تو خیرات کر دو۔ رجم والوں کا، رجم کا جو ہے اس سے معافی کی کیا صورت ہے؟ رجم والی معافی نہیں، اگر ثابت ہو گئے گواہ تو معافی نہیں، وہ قصاص ہے قتل میں، رجم میں نہیں ہے۔ قصاص جو ہے وہ قتل میں ہے، وہ رجم میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہ اچھا جی میں نے ان دونوں کو زنا معاف کیا تو معاف ہو جائے، وہ نہیں معاف ہوتا۔ جس چیز میں اللہ نے معافی کی گنجائش دی ہے اسی میں معافی ہوتی ہے، جس چیز میں معافی کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی اس میں معافی نہیں ہوتی۔ میں نے لائف انشورنس میں پیسے جمع کرائے، رقم بڑھ گئی تو رقم کرائے، بہرحال جو رقم آپ کو زیادہ ملی ہے وہ سود ہے، خالص حرام ہے، لیکن آپ اس کمپنی سے لے لیں اور اس رقم تاکہ اگر آپ نہیں لیں گے تو وہ تو پھر سود میں لگا دیں گے نا، تو گویا آپ نے اور برائی کی مدد کی۔ ان سے تو آپ لے لیں اور بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے کسی غریبوں کو، مسکینوں کو دے دیں، کوئی راستہ بنا دیں، کچھ کر دیں، ثواب کی نیت نہ کریں، کیونکہ ثواب تب ملے گا جب آدمی حلال خیرات کرے، حلال پر ثواب ملتا ہے، حرام پر ثواب نہیں ملتا۔ اسی لیے علماء نے کہا جیسے مسجدیں ہوتی ہیں، مدارس ہوتی ہیں، لیٹرین ہیں، حمام ہیں، ایسی گندی بندے کام ہیں ان میں لگا دیں لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔
کہتے ہیں جی آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھتے ہیں قرآن کھولنے کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن کھولنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں تفسیر ہے، تمہیں جو سمجھ نہ ہو تو آپ کیا کریں آخر؟ تو اس لیے آپ یہ اوپر جو تقریر ہوتی ہے وہ اسی کو کھول کے سمجھایا جاتا ہے، جب ان کے دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے پھر ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ ویسے قرآن کھول کے بیٹھے رہو تو دیکھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ اتنا عقل دے تو پھر سمجھو نا، یعنی کوئی قرآن نہ پڑھے صرف دیکھتا رہے تو رحمت ہوتی ہے۔ جیسے طواف نہ کرو کعبے کو دیکھتے رہو تب بھی رحمت ہوتی ہے۔ اپنے والدین کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالو تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کے دیکھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے۔ مسجد میں لالٹین وغیرہ جو ہوتی ہیں اس میں مٹی کا تیل استعمال کیا جائے، اگر اور کوئی حل نہ ہو مجبوراً، ورنہ بدبودار چیز استعمال نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ مسجدوں کو بدبودار چیزوں سے بچایا جائے، ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جن سے بدبو نہ آئے، کیونکہ حضور نے منع فرما دیا ہے کہ بصل بھی کھائے تو مسجد میں نہ آئے، اگر تھوم بھی کھا لے تو مسجد میں نہ آئے۔ تو جب اتنی رائے ابھی قابل قبول نہیں ہے، ہاں اگر ایک جگہ ہے حل کوئی نہیں، مجبوری ہے، نمازی گریں گے تو ایسی جگہ رکھ لے کہ مسجد کے اندر بدبو نہ آئے۔ سب برات کے بارے میں کوئی حدیث مبارک صحیح روایت کوئی نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ زمین سے آسمان کی مسافت 20 میل ہے، میں نے تو آپ سے سنا ہے، کسی کو علماء سے تو نہیں سنا۔ اگر آپ جیسا کوئی عالم ہے تو اللہ بخشے۔ جب حدیثوں میں موجود ہے کہ 500 اعوام، حضور نے فرمایا 500 سال کا فاصلہ ہے، تو پھر کیا مانا 500 میل یا 20 میل؟ یہ تو فاصلہ حضور نے بتلایا ہے، آپ اور میں کون ہیں پیمائش کرنے والے؟ ویسے آپ ایک دن ہمت کریں، دیکھیں جائیں 20 میل بنتا ہے یا 500 سال کا بنتا ہے۔ نماز فرض میں رکوع سے فارغ ہونے کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا نہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، جو دعائیں حضور نے مانگی ہیں وہی مانگیں۔ شہار بانو تو کوئی نہیں، شہر بانو تو ہے۔ حضرت حسین سے ہوا تھا، ہاں جی ہوا تھا، پتہ نہیں، اس کی عمر 4 سال تھی، یہ تو غلط بات ہے، بالکل بالغ تھی۔ کبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ اگر پڑھنا چاہیے۔ چاند ذی الحجہ کی رات کو طواف میں نے بعد المغرب کیا۔ حنفی حضرات کے نزدیک ایک بکری بطور دم ہے، اور اہل حدیث علماء کے نزدیک 13 کا دن بھی جائز ہے۔ ٹیلی ویژن اور VCR کا کام کرتا ہوں، کوشش کرو کوئی اور کام ملے، اس کام سے بچنے کی کوشش کرو۔ جب اور کام مل جائے تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ چیزیں غلط میں اس کاموں میں استعمال ہوتی ہیں، پھر بلا وجہ آدمی کا اس میں حصہ ملتا ہے۔ لیکن جب تک اور کام نہ ملے مجبور ہو، تم اپنے کام کا بدلہ لیتے ہو۔ وضو کرتے ہوئے داڑھی کی جڑوں تک ہم بال بالکل پانی پہنچانا چاہیے اور خلال بھی کرنا چاہیے۔ نکاح کے اندر خطبہ اور گواہ اور اعلان، بس طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کو ہاتھ نہ لگا سکیں، کوئی بات نہیں، نہ لگائیں، چلے جائیں، پھر اشارے کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب نکاح ہوا تھا تو حق المہر کیا طے ہوئی تھی؟ تو جس نے نکاح پڑھا اس سے پوچھے، یا جس کا نکاح ہوا اس سے پوچھے، اور اگر آپ سے کسی نے حق المہر مانگی ہو تو اس کا نام مجھے بتائیں۔ اپنی والد والدہ کی حق المہر کا تمہیں پتا ہے؟ آدم اور حوا کی پوچھ رہے ہیں۔ اور بھئی یہ حق المہر کا مسئلہ جو ہے یہ تو زمین میں آیا، وہ تو نکاح آسمانوں اور جنتوں میں ہوا، وہاں تو حکم ہی علیحدہ ہے، وہاں تو اللہ نے حکم دے دیا اس کو ننتو دو جگل جنہ۔ اب اگر یہاں تمہارے پیٹ سے عورت پیدا ہو تم نکاح کرو گے؟ تو حوا کو تو آدم کی پسلیوں سے اللہ نے زندہ نکال لیا، وہ تو مسئلے الگ ہیں، ان کو آدم و حوا کے مہر کا فکر پڑا ہوا ہے بیچاروں۔ انا للہ و انا الیہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ کی قبر مبارک جو ہے جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں ہے۔ بی بی عائشہ نے اپنی قبر کی جگہ رکھی تھی حضور کی قبر مبارک کے پاس، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے بی بی سے درخواست کریں کہ اگر وہ مجھے مہربانی کر کے اجازت دے دیں تو میں بھی حضور کے قدموں میں دفن ہو جاؤں۔
اور اگر اجازت نہ دیں تو گھر ان کا ہے، مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ تو جب بی بی عائشہ کے پاس آئے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کہا مجھے ابا جان نے بھیجا ہے، انہوں نے فرمایا عمر میرے کا درجہ مجھ سے بڑا ہے، وہ حضور کا ساتھی ہے، لہذا اسے دفن کر دو، مجھے جنت البقیع میں دفن کر دو۔ اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ دونوں وزیر حضور کے ساتھ سوئیں۔ ماتم کرنا جو ہے قرآن کی کس آیت سے حرام ہے؟ یعنی ماتم کرنا قرآن کی کس آیت سے حلال ہے؟ آپ مجھے یوں بتا دیں۔ ماتم کرنا قرآن کی آیت سے حرام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول اطیع اللہ واطیع الرسول من یشاقق اللہ والرسول من بعد ما تبین له الہدی۔ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی دے پکڑو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ماتم کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، من ضرب الخدود وشق الجیوب ولبس السود فلیس منا، جو چہروں پہ تھپڑ مارے، کپیر پھاڑ ڈالے، چہرے پہ مٹیاں ڈالے، فرمایا اس کا محمد بدری کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حکم دیا محمد مصطفیٰ نے، اور قرآن نے حکم دیا کہ نبی کے حکم کو پکڑو، تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا اور حدیث سے بھی۔ یہ نور و شر والا ابھی مسئلہ میں نے بتا دیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، تمام عالم اسلام کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین، مجاہدین افغانستان، مجاہدین کشمیر، مجاہدین فلسطین اور تمام اسلامی مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان ملکوں میں اسلام اور قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سب پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما، سب حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی آرزویں پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ فرما اور سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ عذاب قبر سے بچا، یا اللہ عذاب حشر سے بچا، یا اللہ عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب جہنم سے بچا۔ یا الہ العالمین حضور پاک کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا، اللہم اقض حاجاتنا۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو حرمین کا ادب نصیب فرما۔